سے پڑھ رہے تھے اس میں ہمیں دونوں اطراف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بدرجہ اتم ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو تعلیم یہ دی گئی کہ اللہ سے پناہ مانگی جائے کہ ایسا وقت ہی نہ آئے کہ ہمیں کسی سے مانگنا پڑے۔ دوسری بات، بعض لوگ قرض لے لیتے ہیں اور دینے میں جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ آدمی کی جان اس کے قرض کے ساتھ لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے، یعنی اس کی جان لٹکی رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اسی سے ملتی ہوئی ایک روایت، یہاں تک کہ اگر وہ شہید بھی ہو جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ اب اسی حوالے سے جو جان بوجھ کر نہیں لوٹاتا، فرمایا کہ جو آدمی قرض لے اور اس نیت سے لے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، قرض لے اور اس نیت سے لے کہ اس کو ادا نہیں کرے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ملاقات اس حال میں کرے گا کہ چور ہوگا۔ پھر فرمایا جو لوگوں کا مال اس لیے لے کہ ہڑپ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب یہ تو وہ روایات ہیں جن روایات سے یہ معلوم ہوا کہ ایک آدمی جان بوجھ کر لوگوں کا مال لے لیتا ہے اور پھر اس کو ادا نہیں کرتا یا ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ دوسری طرف جو دینے والا ہے اس کو تو یہ ثواب دے دیا گیا کہ تجھے بھئی اتنی رقم روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اس کو تو نقصان ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے جس نے قرض لیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ شخص جو لے لیتا ہے لیکن اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ قرضہ لوٹا نہیں سکتا۔ اب ہم نے یہ روایات تو پڑھ لی کہ اس کی معافی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ شہید بھی ہو جائے تو اپنے قرض کی وجہ سے وہ اس مقام کو نہیں پا سکے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقروض سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ کام میں اس کام میں جو قرض لیا تھا تو نے لوگوں کا حق ضائع کر دیا؟ تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں نے اپنے معاملات میں سے ضائع نہیں کیا، میں نے کھانے پینے میں ضائع نہیں کیا، میں نے اور معاملات میں ضائع نہیں کیا، میرا جو مال میں نے قرض لیا تھا وہ چوری ہو گئی یا تجارت میں مجھے نقصان ہو گیا یا آگ لگ گئی، اس وجہ سے میں قرض نہ دے سکا۔ تو جانتا ہے کہ میں نے جو قرض لیا تھا اس نقصان کی وجہ سے نہ میں دے سکا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اگلے کا مال لے لوں، ہڑپ کر جاؤں، اس کو واپس نہ لوٹاؤں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرا بندہ سچ کہتا ہے، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کا واقعی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میرا بندہ سچ کہتا ہے۔ اب اللہ فرمائیں گے میں سب سے زیادہ مستحق ہوں اس بات کا کہ تیری طرف سے اب میں قرضہ ادا کروں، تیری طرف سے اب میں قرضہ ادا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے کوئی چیز اس کے نیکی والے پلڑے میں ڈال دیں گے اور اس کا نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک روایت لکھی، بڑی کمال کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے، دو بندوں کا معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ چلے گا، یہاں تک چلے گا، ہم کئی بار یہ پڑھ چکے ہیں، یہاں تک چلے گا کہ نیکیاں ساری کی ساری دوسرے کو چلی جائیں گی، اس کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں آ جائیں گے، معاملہ ابھی بھی صاف نہیں ہوگا، وہ ابھی بھی کھڑا ہوگا، یا اللہ اس کا میں نے تو ابھی بدلہ لینا ہے۔ اب اس بندے کی جگہ پہ کوئی کھڑا ہو جو نیکیاں لے کے آیا تھا، اب اس کے پاس نیکی ایک بھی نہیں بچی بلکہ الٹا گناہ اس کے سر چڑھ گئے، وہ پریشان حال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مطالبہ کرنے والا ہوگا نا، مالک کیسے خیال دل میں ڈالے گا،
جو مطالبہ کرنے والا وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا، وہ عرض کرے گا یا اللہ وہ محلات کس کے ہیں؟ اب اس معاملے پر غور کرنا ہے کہ ایک آدمی عدالت میں کھڑا ہے، ایک شخص سے مطالبہ کر رہا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھے گا کب؟ اس کو ادھر ادھر دکھا کون رہا ہے؟ اس کے دل میں یہ بات ڈال کون رہا ہے؟ وہ دیکھتے عرض کرتا ہے یا اللہ وہ جو محل ہیں وہ کس کے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے تیرے بھی ہو سکتے ہیں۔ عجیب ہی رخ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تیرے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تو اس کو میری طرف سے میں تجھے وہ دیتا ہوں، تو اس کو معاف کر دے۔ جس کی نیت اچھی ہو اللہ تعالیٰ وہاں اس کی طرف سے یہ معاملہ کریں گے، لیکن جس کی نیت دینے کی نہ ہو وہ اللہ سے چور کی حالت میں ملے گا، اللہ اسے برباد کر دیں گے۔ وہ شہید بھی ہو کہ اللہ کی ملاقات کو جائے تو مقبول نہیں۔ تو یہ دونوں باتیں، اور میں یہ چند دن پہلے ایک بزرگ فرمانے لگے، ہمارے اسی علاقے کی بہت نیک خاتون ہیں، وہ بہت نیک خاتون، آپ سارے جانتے بھی ہوں گے۔ تو انہیں خواب میں ان کی والدہ ملتی ہیں اور ان کی والدہ ان کا نام لے کے کہتی ہیں اے فلانی ہے، یہ سارے معاملات یہاں چکتا کر کے آنا، یہاں جان بڑی مشکل سے چھٹتی ہے۔ یہ معاملات سارے یہاں، وہ تو پنجابی میں کہتا ہے ایتھے نبیڑ کے آئیں، ایتھے جان بڑی اوکھی چھوٹتی ہے۔ یہ سارے معاملات یہاں دنیا میں مکمل کر کے آنا، یہاں جان بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں اتنا عطا کر، اتنا عطا کر، اتنا عطا کر کہ ہمیں کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمل میں، حلم میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرمائے، ہماری عزت مال جان آبرو رزق میں برکتیں اور اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔